آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے لے کر 137 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ تلك أمة، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا، اور نہیں، تُسْأَلُونَ، تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا، اس کے بارے میں جو یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ یہود ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے مقام و مرتبہ اور اعمال کو اپنے لیے کافی جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال میں وہ بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی کی تردید ہے کہ ہر شخص کو خود اسی کا عمل کام آئے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کہ اپنے سلف اور آباء و اجداد کے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ دین توحید پر قائم رہی، لہا ما کسبت، انہی کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کے عقیدہ اور اعمال و افعال کا جو ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اگر تم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام ملت ابراہیم کا دامن تھام لو گے تو مراد کو پہنچے گے، اور اگر اپنی ضد اور عناد پر قائم رہے تو ملت ابراہیمی سے خالی خولی نسبت کچھ کام نہ آئے گی، اور تمہارے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عمدہ مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اگر بیٹا بھوکا یا پیاسا ہو اور باپ کھا پی لے تو بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بھوک اور پیاس رفع نہیں ہوگی جب تک وہ خود نہیں کھائے گا۔ اسی طرح یہود نصارہ کے آباء و اجداد کا دین اسلام پر قائم ہونا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک یہ خود ہر درمی چھوڑ کر ملت ابراہیمی کو نہ اپنا لیں۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تمہیں خود ان کے صحیح معنوں میں پیروی کرنا ہوگی، تمہارے اعمال کی بات پرست تم ہی سے ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، کونوا، ہو جاؤ تم، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفاً، جو حنیف تھا، وما کان، اور نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں سے۔
کونو ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اس طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ عربی قواعد کی روح سے حنیف ان کا تعلق حضرت ابراہیم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ، بلکہ ہم نے یکسو ہو کر ابراہیم کا مذہب اختیار کیا، اور اس لفظ کا تعلق ملت ابراہیم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حنیف کے معنی مستقیم درست کے ہوں گے، اور ترجمہ یوں ہوگا، ہم نے ابراہیم کا مذہب اختیار کیا جو درست مذہب ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے والے حضرات نے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الغرض، ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاہد تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودی بنو گے تو نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اس طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی تین خدا مانتے تھے اور مشرک تھے، اور کفار مکہ وغیرہ کے مشرک ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے اور نہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں۔ ملت ابراہیم پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ قولو، کہو تم، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، اسحاق، اور اسحاق کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، موسیٰ وعیسیٰ، اور عیسیٰ، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ونحن لہ، اور ہم اسی دین کے، مسلمون، فرمبردار ہیں۔ والاسباط، یہ سبت ان کی جمع ہے، جس کا معنی آسانی سے پھیلنا ہے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبتن کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کے 12 قبائل الاسباطی کہلاتے ہیں۔ الاسباطی پر الف لام کی وجہ سے اس کی اولاد، اور ونحن لہ، مسلمون میں لہو پہلے آنے کی وجہ سے ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے، سب پر مجملاً ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں، اور ایک نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب سابق نبی کی امت میں شرک، جہالت اور فساد فی الارض عام ہو جائے اور وہ خود کئی گروہوں میں بٹ جائے۔
دین یعنی عقائد و کلیات تو ہر نبی کے دور میں یکساں ہی رہے ہیں، البتہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ سابقہ احکام منسوخ اور کچھ نئے احکام اس نئے نبی کو دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اتباع تو صرف اس نئے نبی کی واجب ہوتی ہے اور ایمان لانا سب پر واجب ہوتا ہے۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو نہ مانا۔ جیسے یہودیوں نے عیسیٰ محمد کو اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ نمبر 1 قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، نمبر 2 پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ سورہ سبا میں کہ پہلے کوئی کتاب آسمانی محفوظ بھی نہیں رہی بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے، یعنی ہم تمام ہی پیغمبروں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو مانیں، کسی کا انکار کر دیں، جیسا کہ یہودیوں نے کیا۔ راج مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھیں۔ کوئی بھی پیغمبر جس کے پیغمبر ہونے کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہو کا انکار یا ان کی بے احترامی کفر کا باعث ہے۔ البتہ احکام میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، کیونکہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ نمبر 2 انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے میں فرق ہے، جس کے تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ نمبر 3 انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں، بعض کا انکار کریں۔ نمبر 4 یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں، جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ فَإِن پھر اگر آمنوا وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جیسے تم ایمان لائے ہو بھی اس پر فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا فَإِنَّمَا هُمْ تو وہی ہیں فی شقاق ضد میں، مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ۔ وَهُوَ اور وہی ہے السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تمہارے ایمان کی طرح یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بارگاہ الہی معتبر اور دوسروں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخ روایات میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی گری۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔